کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ عارضی طور پر معطل، تمام ٹرمینلز کو آف لوڈ کرنے کی ہدایت۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تمام گیٹ پاسز منسوخ، پابندی آئندہ احکامات تک برقرار رہے گی۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینلز نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کلیئرنس روک دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس، کابینہ ارکان کا پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، وفاقی وزراء کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم کا اعادہ۔ اجلاس میں افغانستان کی شرانگیزیوں اور خارج کی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شرکاء کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ بین الحکومتی تجارتی معاملات سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق۔ حکومت کا غیر ملکیوں کے لیے نیا بزنس ویزا کا اجرا کا فیصلہ، پاکستان میں کاروبار کرنے والوں کو بزنس ویزے دیے جائیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت افغان شہری بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ پاکستان میں کاروبار کرنے والے افغان شہری بزنس ویزا حاصل کر کے کاروبار کر پائیں گے۔ لیاری ایلیویٹڈ فریٹ کوریڈور کی لاگت $288 ملین سے $1 ارب تک بڑھ گئی۔ قائمہ کمیٹی اجلاس کے شرکاء کا اظہار حیرانگی، مرزا اختیار بیگ نے کہا لاگت اتنی زیادہ بڑھ جانے کا سن کر ہم چونک اٹھے، اگلی میٹنگ کراچی میں ہوگی اور لاگت بڑھنے کی وجوہات جانیں گے۔ اجلاس میں M6 موٹر وے منصوبے کی تازہ پیش رفت رپورٹ زیر بحث۔ NHA حکام نے بتایا M6 موٹر وے 306 کلومیٹر طویل، 15 انٹرچینجز اور 10 سروس ایریاز ہوں گے۔ ہر سیکشن کی تکمیل کا دورانیہ 30 ماہ میں مقرر کیا جائے گا۔ M6 موٹر وے کی تعمیر 2028 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ پیٹرول $5.66 فی لیٹر سستا، ڈیزل کی قیمت میں $1.39 کمی، لائٹ ڈیزل $2.74 فی لیٹر سستا۔ وزیر اعظم نے قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی، نئی قیمتوں پر فروخت جاری۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں سعودی ہم منصب محمد عبداللہ عبدالعزیز سے ملاقات، PIA اور ہوائی اڈوں کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب کی امریکی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے CEO سے بھی ملاقات، تیل اور گیس، معدنیات، زراعت، IT کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ آذربائیجان کے نائب اول وزیر خزانہ سے ملاقات میں مضبوط معاشی اور تصویراتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ کی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی اعلیٰ انتظامیہ سے بھی ملاقات، پاکستان اور بینک کے دیرینہ شراکتی تعلقات کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، کوسٹ گارڈز، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر بھی بات چیت۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا حالیہ ناخوشگوار واقعات میں پولیس افسر اور دہشت گرد حملوں میں فورسز کے افسران اور جوانان کی شہادت پر اظہار افسوس۔ مزید کہا موجودہ دور میں پاکستان کا بین الاقوامی طور پر مقام اور وقار بڑھا ہے۔ محسن نقوی نے کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی پر پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی، پیپلز پارٹی کا سیکیورٹی واپس لینے کا دعویٰ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے دعوے کی تردید کر دی۔ دوسری جانب لاہور بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور جیالوں نے سنبھالی، کہا ہمیں پنجاب پولیس کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا میلہ سج گیا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں میں مقابلہ، صدر کی سیٹ پر ہارون الرشید اور توفیق آصف میں 1-1 مقابلہ۔ نائب صدر پنجاب کے لیے محمد حبیب قریشی، چودھری ارشد حسین اور خالد مسعود سندھو میدان میں، سیکرٹری کے لیے میاں عرفان اکرم اور ملک زاہد اسلم آوان آمنے سامنے۔ ملک بھر سے 4379 وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔
لاہور کی فضاؤں میں آلودگی کا زہر گھل گیا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر. ایئر کوالٹی خطرناک حدوں کو چھونے لگا. شہریوں کے لیے سانس لینا دشوار. علامہ اقبال ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 503, راوی روڈ 431, برکی روڈ پر 361 جبکہ شالیمار میں 359 ریکارڈ. مجموعی طور پر ایئر کوالٹی 250 ریکارڈ کیا گیا. پاکستان میں دہائیوں بعد سرد ترین موسم سرما متوقع. ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. اقوام متحدہ اور انٹر سیکٹر کوآرڈینیشن گروپ کی تازہ رپورٹ کے مطابق کے پی, گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے کئی ڈگری کم رہنے کا امکان. جنوبی علاقوں میں ہلکی یا معمول کی بارشیں متوقع. رپورٹ میں کہا گیا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہلے ہی غذائی قلت, صحت کے مسائل کا سامنا ہے. شدید سردی متاثرین کے مسائل کو مزید بڑھا سکتی ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے بری خبر. تنور مالکان نے روٹی, نان اور پراٹھے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. روٹی 15 کی بجائے 20 روپے, نان 30 روپے میں فروخت ہونے لگا. کلچے کی قیمت 40, پراٹھے کی قیمت 60 روپے مقرر. قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان. انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا. پنجاب بھر میں سی سی ڈی کے مقابلوں میں مزید 6 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے. سیالکوٹ میں 2 مختلف واقعات میں 3 ریکارڈ یافتہ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. ہلاک ملزموں کی شبیر, وقاص اور جبار کے نام سے شناخت. لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم مارا گیا. ساہیوال میں بدنام زمانہ ڈاکو الیاس عرف الیاسی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوا. اوکاڑا میں ڈاکو سلیم عرف سلیمی مارا گیا. دونوں ڈاکو درجنوں سنگین وارداتوں میں ملوث تھے. امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بھارتی نیاد سابق مشیر ایشلے جے ٹیلس جاسوسی کے شبے میں گرفتار. ایف بی آئی کا ٹیلس پر خفیہ دفاعی معلومات رکھنے اور چینی حکام سے مشتبہ ملاقاتوں کا الزام. گھر سے خفیہ دفاعی دستاویزات برآمد. ٹیلس کی گرفتاری نہ صرف واشنگٹن بلکہ بھارت کے لیے بھی بڑا سفارتی دھچکا. واشنگٹن میں بھارت نواز پالیسی کے معماروں میں شامل تھے. الزامات ثابت ہونے پر ٹیلس کو 10 سال قید ہو سکتی ہے. لداخ کی عوام کا مودی حکومت کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کے خلاف پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان. بھارتی جریدے دیوار کے مطابق ایپکس باڈی لے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس سے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئینی 6 شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ دہرا دیا ہے. مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام جب تک اپنے آئینی حقوق حاصل نہیں کر لیتے احتجاج جاری رہے گا. انتظامیہ سے سونم وانگچک سمیت تمام گرفتار افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا. یرغمالیوں کی لاشوں کے معاملے پر اسرائیل اور حماس میں ڈیڈ لاک. حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی. کہا مزید لاشوں کی تلاش کے لیے خصوصی آلات کی ضرورت ہے. اسرائیل نے تمام یرغمالیوں کی لاشوں کو واپس کرنے تک امن معاہدے کے اگلے مرحلے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. کولمبیا کا غزہ کے شہریوں کی مدد کے لیے سونا دینے کا اعلان. صدر پیٹرو نے اعلان کیا کہ منشیات فروشوں سے ضبط شدہ سونا زخمی بچوں کے علاج معالجے کے لیے فراہم کیا جائے گا. کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا تاکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی فوج تشکیل دی جا سکے. امن معاہدے کے باوجود اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں نسل کشی کا مقدمہ جاری رہے گا. جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کا اعلان. پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ امن معاہدے کا اس مقدمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. حقیقی انصاف اسی وقت ممکن ہے جب مقدمے کی سماعت مکمل ہو.